نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ آئیے طلبہ، آج ہم اپنے سورہ انفال کے جو آیت نمبر 2 ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں حرفی، لفظی اور با محاورہ ترجمے کے اعتبار سے۔ آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے انما۔ انا حرف قرآن مجید میں بے شمار جگہ پہ آپ کو ملے گا۔ کہیں پہ آپ کو کسی لفظ کے ساتھ ملے گا اور حرف کے ساتھ، اور کسی جگہ پہ علیحدہ ملے گا، یعنی انا کے الف اور نون کے بعد والے حرف کے دو حروف کے بعد کوئی حرف موجود ہوگا یا حرف موجود نہیں ہوگا۔ تو آپ نے ایک بات ذہن نشین رکھنی ہے کہ الف کے زیر کے ساتھ آئے یا الف کے زبر کے ساتھ آئے، پورے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یہ اس طرح استعمال ہو اور یہ الف اور نون شروع میں آ جائے اور اس کے بعد کوئی بھی حرف آیا ہو، تو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے کہ انا کا معنی کریں گے بے شک۔ ہمارا انا کا معنی ہو گیا بے شک۔ حرف ما آ گیا۔ قرآن مجید میں حرف ما کا استعمال مختلف مواقع پر مختلف ہے، وہ عبارت کے مطابق اس جگہ پہ اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ما کا معنی کیا جائے گا جو۔ اگلا حرف لفظ ہے ہمارا المؤمنون۔ اس لفظ کو سمجھتے ہم، اس لفظ کے شروع میں آ گیا حرف ال۔ ال کا معنی میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ ال کا حرف جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں لفظ کے شروع میں آئے گا اس کا معنی کریں گے خاص۔ اگلا ہمارا لفظ ہے میم واو میم نون، مؤمن۔ یہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اس طرح سے لکھا ہوا آ جائے، مؤمن میم واو میم نون، تو اس کا معنی کریں گے مؤمن کا ایمان والا، ایمان۔ آگے واو نون آ گیا۔ پورے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی آپ کو لفظ کے آخر میں واو نون مل جائے گا، وہاں پہ واو نون کا معنی کریں گے سب، تمام، کل۔ اگلا لفظ ہے ہمارا الذین۔ الذی اور الذین، الف لام زال اور چھوٹی یا، اور الف لام زال یا نون، یہ قرآن مجید میں بہت جگہ استعمال ہوا ہے، الذی اور الذین۔ الذی اس میں آتا ہے جو کے معنی میں ایک کے لیے، اور الذین آتا ہے زیادہ کے لیے، یعنی قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی آپ کو یہ شکل ملے گی الذین، اس کا معنی کہ جو زیادہ، اور جو واحد کی شکل میں ملے گا الذی، اس کا معنی کہ جو ایک۔ اگلا لفظ آ گیا ہمارا اذا۔ یہ قرآن مجید میں آپ کو دو طرح ملے گا، الف زال کے اوپر زبر ہوگا، یا الف زال زبر ہوگا، یا الف اور زال کے اوپر جزم ہوگا۔ لیکن اس میں آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، جب زال کے اوپر زبر ہوگا تو آخر میں آپ کو الف بھی ملے گا، الف زال کے اوپر زبر اور آگے الف، یعنی جب پہلا حرف ہوگا الف تو اس کے نیچے کیا ہوگا زیر۔ تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس صورت میں اس کا معنی کریں گے الف کے نیچے زیر، زال کے اوپر زبر اور آگے الف، اذا کا معنی کہ جب۔ اسی طرح جب الف کے نیچے زیر اور زال کے اوپر جزم ہوگا اس کا معنی بھی کریں گے جب، دونوں کا معنی کیا کریں گے از اور اذا کا جب۔ اگلا لفظ آ گیا ہمارا ذکیرہ۔ زال کاف را، ذکر یاد، کسی بھی ذات کو یاد کرنا ہو تو اس کو کہتے ہیں اس کا ذکر کرنا۔ یہ ہمارے اردو ادب میں بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، زال کاف را اکٹھا ذکر کے معنی میں کیا جاتا ہے۔ تو عربی ادب کے اندر بھی زال کاف را آ جائے تو اس کا معنی ذکر کے لیے کیا جاتا ہے، یاد کرنے کے معنی میں کیا جاتا ہے۔ اگر آ گیا ہمارا لفظ اللہ۔ لفظ اللہ قرآن مجید میں آپ کو جہاں کہیں بھی ملے گا اس کا معنی کریں گے اللہ۔ آگے آ گیا ہمارا لفظ واجلت۔ واجلہ کا معنی ہوتا ہے ڈرنا،
کانپنا، خوف کھا جانا. اور آگے آپ کو مل رہا ہے تا کے اوپر جزم. یہ قرآن مجید میں آپ کو جہاں کہیں بھی ملے گا یہ مؤنث کی علامت ہے. یعنی جہاں کہیں بھی آپ کو لفظ کے آخر میں تا کے اوپر جزم ملے گا نا، یہ مؤنث کی علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اصل لفظ ہے واجیلا، ڈرنا، خوف کھانا، کانپ جانا. آگے ہمارا لفظ آ گیا قلوبہم. قلوب کا لفظ اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں قلوب کا واحد ہوتا ہے قلب. یہ اردو کی گرامر میں بھی آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں. تو قلوب جمع ہے اور قلب اس کا واحد ہے. تو قلب کا معنی ہوتا ہے دل اور قلوب زیادہ دل. آگے قرآن مجید میں آپ کو لفظ کے آخر میں ملے گا ہم اور ہم. یہ دو انداز سے پورے قرآن مجید میں آپ کو بے شمار جگہ پہ ملے گا. ہم کے انداز میں بھی اور ہم کے انداز میں بھی، کہ ہا پر پیش بھی آئے گا اور ہا کے نیچے زیر بھی آئے گا. دونوں صورت میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ہم آئے گا تو معنی کریں گے ان، اور ہم آئے گا تو اس کا وقت معنی کریں گے اس کا ان. آگے ہمارا واو. تو میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید میں آیت کے درمیان میں جہاں کہیں بھی واو آ جائے گا تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ واو کا معنی کیا کریں گے اور. آگے ہمارا لفظ ایزا. قرآن مجید میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اس طرح سے الف جس کے نیچے زیر آئے اور زال کے اوپر زبر ہو، یا الف کے نیچے زیر اور زال پر جزم، تو دونوں صورتوں میں ہم نے معنی کرنا ہے جب. اگلا لفظ ہمارا آ گیا تولیت. تولیہ کا معنی ہے تلاوت کرنا، اور تا آ گیا جزم. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مؤنث کی علامت ہے. تو جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں آئے گا تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. تو تولیہ کا معنی ہوتا ہے تلاوت. آگے آ گیا علیہم. علی دو طرح سے آپ کو قرآن مجید میں ملے گا. ایک عین لام یا کے جزم کے ساتھ، دو نقطے ہوں گے تو، اور ایک آپ کو ملے گا عین لام یا مقصورہ یعنی چھوٹی یا، اس کو یا مقصورہ کہتے ہیں. تو علی اعلیٰ کی صورت میں بھی ملے گا اور علیہ کی صورت میں بھی ملے گا. اللہ جیسے لام کے بعد یا مقصورہ یعنی چھوٹی یا ہوتی ہے. تو دونوں میں علی یا اللہ دونوں صورتوں میں معنی کریں گے پر. آگے ہمارا ہم. ابھی میں نے آپ کو بتایا ہم آئے یا ہم آئے تو ہم کا معنی کریں گے ان، اور ہم آئے معنی کریں گے ان. اگلا لفظ آ گیا ہمارا آیاتہ. آیات جمع ہے آیت کی. آیات جمع ہے، یہ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. آیات جمع ہے اور آیت اس کا واحد ہے. یہ اباہی جمع میں اگر آپ دیکھیں تو اردو ادب میں بھی موجود ہے. تو آگے ہمارا ہو آئے گا تو معنی کریں گے اس، اور ہا کے نیچے کھڑے زیر آئے گا تو معنی کریں گے اس. ہو اس. آگے ہمارا آ گیا زادت ہم. لفظ ہمارا ظالب زا، زال زبر زا اور آگے الف اور دال. آگے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تا کے اوپر جزم ہے تو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے کہ یہ مؤنث کی علامت ہے. باقی رہ گیا ہمارا لفظ زادہ. زیادہ کا معنی ہوتا ہے زیادہ ہونا. یعنی عربی ادب میں جب کسی چیز کو اضافے کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے تو اس میں اس جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے زیادہ، زیادہ ہونا. تو تا مؤنث کی علامت کے طور پر آگے یہاں پہ. پھر آگے ہمارا حرف ہم تو معنی کریں گے ان. اگلا لفظ ہمارا ایمانن. ایمان الف یا میم الف نون. قرآن مجید میں بابر آنا یہ تو ایمان کا معنی ماننا، ایمان لانا. آگے ہمارا حرف واو. واو پر زبر آ گیا. قرآن مجید میں نے آپ کو بتایا آیت کے درمیان میں جہاں کہیں بھی واو آئے گا معنی کریں گے اور. ابھی اللہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ علی یعنی یا دو نقطوں کے ساتھ ہو وہ ہوگا علی، اور یہاں پہ یا مقصورہ یعنی یا چھوٹی یا کے انداز میں لکھا گیا ہے. تو اللہ کا معنی پر. اگلا لفظ آ گیا ہمارا ربہم. رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا. یہ ہمارا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہم رب ذوالجلال کہتے ہیں. تو رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا، پالن ہار.
آگے ہمارا پھر حرف آ گیا ہم. تو قرآن مجید میں یہ بار بار آنے ہیں، تو اس کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے. ہم کا معنی ہے ان. اگلا ہمارا لفظ آ گیا اس آیت مبارکہ کا آخری لفظ ہے ہمارا یا توکلون. قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی لفظ کے شروع میں یا ہے اور یا پر کیا ہے زبر، اور اس لفظ کے معنی فعل والے ہوں، یہ ذہن میں رکھنا ہے، اس لفظ کے معنی فعل والے ہوں، تو وہاں پہ ہم معنی کریں گے یا کا تا ہے یہ گا، یعنی پہلے مضارع والا. آپ نے بس ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہم نے دو معنی کرنے ہیں، ایک تا ہے والا اور ایک یہ گا والا، بڑی یہ اور گا الف گا. آگے آ گیا توکل. ہم اردو ادب میں بھی یہ لفظ بولتے ہیں توکل، اللہ تعالیٰ پہ ہمیں توقع رکھنا چاہیے، اللہ پہ ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے. تو توکل کا معنی ہوتا ہے بھروسہ رکھنا. آگے آگے ہمارا واو نون. میں نے ابھی آپ کو بتایا قرآن مجید میں لفظ کے آخر میں، پورے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی واو نون آ جائے گا اس کا معنی کریں گے سب، تمام اور کل. آئیے طلبہ اس آیت مبارکہ کا ہم با محاورہ ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کام جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. اور جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی آیات کی تو ان کا ایمان اور بڑھتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور وہ اپنے رب ذوالجلال پر بھروسہ کرتے ہیں.